چھوٹے چھوٹے کیسز ہیں اور میرا خیال اتنا اس میں مشکل نہیں ہے، لیکن انفارمیشن بھی ہے. تو نیکسٹ اب یہ کیس ہے، یہ قذف سے ہی ریلیونٹ ہے، لیکن اس میں بڑا انٹرسٹنگ موڈ پوائنٹ ہے کہ آیا وہ کمپاؤنڈیبل offenses کا ایک کانسیپٹ ہے، قابل راضی نامہ. آیا جو جرائم ہے، کیونکہ یہ تو سمجھا جاتا ہے نا کہ معاشرے کے خلاف پبلک لا کی ڈومین میں ہے، معاشرے کے خلاف ہے، تو مدعی کچھ جرائم میں صلح یا راضی نامہ صلح نامہ کر سکتا ہے، لیکن کچھ جرائم میں نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر آپ بتائیں اب کون کون سے آپ نے فینسز پڑھے تھے جن میں صلح ہو سکتی ہے؟ کوئی یاد ہے کسی کو؟ بیٹا قتل کے مرڈر کے قصاص نہیں ہو سکتا. حدیث ہے کہ آج کا جو ہے وہ اس میں کمپاؤنڈ کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، صلح کر لیں گے تو وہ ختم ہو جائے گی پھر سزا. ہاں جی. تو اسی طرح سے ود کنسیڈریشن اور وداؤٹ کنسیڈریشن کچھ معاملات میں کچھ جرائم ایسے ہیں، لیکن زیادہ تر جرائم ایسے ہیں جن میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اب مجھے آپ بیٹا یہ بتائیں کہ یہ قذف ہے، یہ تو حد ہو گیا، گاڈ میڈ لا ہو گیا، انجنکشن آف ہولی قرآن اینڈ سنہ سے ہمیں ملتا ہے. تو اس میں کمپرومائز کا کیا ہے؟ کیونکہ سی آر پی سی میں تو جرائم بتائے گئے ہیں پی پی سی کے. تو اس حوالے سے عدالت کے سامنے جب ایک کیس آیا ہے، اسی تو فیڈرل شریعت کوڈ 2018 کا یہ کیس ہے، پیج اس کا 6 ہے. تب اس میں پھر عدالت نے کیا ڈکلیئر کیا، اور عدالت نے پھر کن کن سورسز سے رہنمائی لی اس فیصلے تک پہنچنے کے لیے. ممتاز علی ہنجرہ ایپلنٹ ہے، اور جناب چودھری محمد سرور سندھو صاحب اس میں ایڈوکیٹ ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل پنجاب کی طرف سے پیش ہوئے. ڈاکٹر فدا محمد خان جسٹس نے فیصلے کو تحریر کیا. فیکٹ آف دا کیس کیا ہے جناب؟ فیاض احمد اور اللہ نواز ہیں، انہوں نے ججمنٹ جو کہ ایڈیشنل سیشن جج جہانیہ ڈسٹرکٹ خوانیوال نے ان کے خلاف سیکشن 7 حد آرڈیننس کے تحت 80 کوڑے کی سزا ان پر لاگو کر دی. اور اس میں پھر رفت فرناز جو کہ کمپلیننٹ تھی ایکچولی اس کیس میں، اس کو بھی انہوں نے رسپونڈنٹ بنایا کمپلیننٹ کے خلاف. تو آ گیا فیڈرل شریعت کورٹ میں. فیڈرل شریعت کورٹ میں جب کیس پھر ڈسکس ہوا، اب عدالت اس کی ججمنٹ کے متعلق بتا رہے ہیں کہ رفت فرناز نے پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کی تھی ایڈیشنل سیشن جج جہانیہ ڈسٹرکٹ خانیوال کی عدالت میں کہ ایکیوز فیاض احمد کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی، ان سے ان کا ایک بیٹا تھا محمد غضنفر خان. بعد میں ان میں طلاق ہو گئی 2002 میں، تقریباً 9 سال بعد شادی کے، اور محمد غضنفر خان سے پھر قطع تعلق کر لیا اس کے باپ نے. بعد میں ان میں ایگریمنٹ ہوا جس کے تحت پھر کسٹڈی ماں کو ہی ملی، اور جو فیاض احمد تھا وہ اپنے بیٹے کے ایکسپینسز دیتا تھا. بعد میں بیٹا شادی کر لی اس عورت نے ایک اور شخص کے ساتھ، اور اس سے اس کی 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں. سوری، اس سے پہلے پھر طلاق کا نوٹس دیا اس شخص نے، فیاض احمد نے. تو پھر بعد میں طلاق وہ اپلیکیبل ہو گئی جب نوٹس کے بعد، پھر ان میں کوئی آربیٹریشن نہیں ہوئی. اس کے بعد میں پھر اس ڈائیورس کا جب سرٹیفکیٹ ایشو ہو گیا عدالت کی طرف سے، بعد میں اس نے ملک محمد قدیر کے ساتھ عورت نے نکاح کر لیا، اور اس سے اس کی 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں. بل ایک مقررہ تاریخ کو 18 جنوری 2013 کو فیاض احمد اور دوسرے لوگوں نے اٹیک کیا اس بی بی کے اوپر. اس کے تحت پھر ایک ایف آئی آر درج ہوئی پولیس اسٹیشن جہانیہ میں. پھر ایک اور دن کو اس نے دوبارہ سے اٹیک کیا اس کے ہسبینڈ پر اس پر زنا کا الزام لگایا. وہ اپلیکیشن دی گئی تھی جج کے سامنے، لیکن وہ پھر اپلیکیشن پولیس کے سامنے، لیکن وہ جج کے سامنے وہ اپلیکیشن وڈرا ہو گئی. پھر ایک دن اور ان واقعات کو آپ دیکھتے جائیں، اس کے بعد دوبارہ سے اس طرح ہوا کہ کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے جو جانتے تھے کہ ان کی آپس میں طلاق ہو چکی ہوئی ہے عورت کی اور فیاض احمد کی، اور اس کے باوجود پھر ان پر یہ انہوں نے الزام لگایا. اور اس کو پھر دوبارہ ان لوگوں نے مل کر فیاض احمد کے ساتھ ایک دن جب وہ عورت اپنی گاڑی میں بیٹھ رہی تھی اور 2 بچیاں اس کے ساتھ موجود تھی، تو اس پہ الزام لگایا کہ تم جو دوسرا شوہر ہے اس کے ساتھ زنا کی مرتکب ہو، اور یہ تمہاری دونوں بچیاں جو ہیں یہ ناجائز بچی ہیں.
اس طرح سے آپ دیکھیں کتنا اس عورت کو تنگ کیا جا رہا تھا، تو آخر کار اس نے دوبارہ سے پھر سیشن جج کے سامنے، خانیوال کے سامنے یہ ایپلیکیشن کمپلینٹ دائر کی، اور اس صورت میں پھر ایویڈنس جب ریکارڈ کیا گیا سارا، اس کے بعد پھر ان دونوں کو سزا دی گئی سیکشن 7 آف سیٹ آرڈیننس کے تحت انہیں چارج شیٹ کیا گیا، سیکشن 11 کے تحت انہیں 80 کروڑوں کی سزا دی گئی۔ گواہان بھی موجود تھے اس عورت کے پاس، اور انہوں نے وہ گواہی بھی عدالت کے سامنے دی۔ اچھا، عدالت میں اب وہ ایویڈنس کو یا عدالتی کاروائی کو چیلنج نہیں کیا گیا، بلکہ جاتے ساتھ ہی جو کہ ملزمہ جو کہ کانوکٹ تھے اور وہ اپیلانٹ تھے فیڈرل شریعت کورٹ کے سامنے، انہوں نے کہا کہ جناب ہمارا مسمہ رفعت فرناز کے ساتھ ایک صلح نامہ ہو چکا ہوا ہے، اس نے ہمیں اللہ کے نام پر معاف کر دیا ہوا ہے، اب ہمارا کمپرومائز ہو گیا، تو اس بنا کے اوپر وہ حد کی سزا ہم سے ختم کر دی جائے۔ پھر جج صاحب اپنی عدالت کے سامنے بیان کریں کہ عدالت اس عورت نے فیڈرل شریعت کورٹ کے سامنے اپلیکیشن جمع کرائی، کرمنل مسکلینیس اپلیکیشن نمبر 2/1/2018 کہ وہ جناب اپنا کمپرومائز کے حوالے سے بیان ریکارڈ کرنا چاہیے۔ اس کا بیان ریکارڈ ہوا، اس نے بتایا کہ اللہ کے نام پہ میں نے ان کو معاف کر دیا، تو اگر ان سے حد کی سزا اب ہٹا لی جائے تو اس پر مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل پنجاب تھے، انہوں نے بھی کہا کہ جناب پارٹی نے اگر کمپرومائز کر لیا تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اب عدالت اس کی جورسڈکشن کے اوپر اپنے کے اوپر دیکھ لے کہ کمپرومائز آیا ہو گیا ہے، تو اس کا پھر حدود کی سزاؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کس طرح سے اس کو دیکھیں گے۔ تو دوبارہ وہ سورہ النور کی آیت نمبر 4 آ گئی، ٹھیک ہے، جس میں 80 کروڑوں کی سزا کا ذکر ہے، اس کو بیان کیا۔ پھر قرآن کے حوالے سے ہی عدالت بیان کر رہی ہے کہ ڈگنیٹی اینڈ سیلف ریسپیکٹ تمام انسانوں کی ایک انوائلیبل رائٹ ہے، تمام کو چاہیے کہ کسی کی اس طرح سے عزت یا شہرت کو نقصان نہ پہنچائیں۔ جو ایسا نقصان پہنچائے گا کسی کے خلاف جس سے زنا کا اس پر الزام لگائے گا اور اس کے پاس پھر گواہ موجود نہیں ہوں گے اپنی الزام کے حق میں، تو پھر اس پہ قذف کی سزا دی جائے گی۔ اب عدالت یہ پیرا جو آپ کے سامنے، اس میں پوری سمودی جورسپروڈنس، اسلامک جورسپروڈنس عدالت نے بیان کر دی ہوئی ہے کہ یہ جو سزا ہے، یہ اسے جرم، اس عمل کو جرم کیوں قرار دیا گیا ہے، اس کے لیے سزا پھر کیوں مقرر کیے گئے ہیں، اور اس میں کیا ہے۔ تو بیٹا وہ دیکھیں کہ اس کمانڈ کے متعلق کیا گیا ہے کہ لوگوں کے مقصد یہ ہے کہ آپ دوسروں پر بے جا ضرورت الزام نہ لگائیں، کہ لوگوں کے آپس میں غیر اخلاقی یا غیر قانونی تعلقات ہیں، اس سے معاشرے میں بہت زیادہ برائیاں پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے، امورل ایٹماسفیئر کریٹ ہو جائے گا۔ ایک بندہ کسی دوسرے بندے کو کوئی بات بتاتا ہے تو وہ اسی بات کو آگے ایڈیشن کر کے اور اس میں ایگزیجریشن کر کے آگے بنانا شروع کرتا ہے، تو اس طرح سے پورے معاشرے میں ہی برائیوں کا رجحان پیش آ جاتا ہے، اور جس کے خلاف یہ الزام لگایا جاتا ہے اس کے پاس کوئی اور ریمیڈی نہیں ہے، اور وہ نہ صرف وہ شخص جس پہ الزام لگایا جاتا ہے بلکہ اس کی پوری فیملی کو ہیومیلیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے جو اسلامی شریعت ہے اس نے یہ کہا ہے کہ اس برائی کو جڑ میں ہی ختم کر دیا جائے۔ ایک طرف کیا ہے جناب کہ ایک بندہ اگر زنا میں ہے تو اس کے خلاف شہادت لے کے آئے اور اس کو سیویئر پنشمنٹ دی جائے تاکہ وہ ایسا جرم نہ کرے۔ لیکن اگر عدالت کہتی ہے کہ ایک شخص کے پاس زنا کے جو گواہ ریکوائرڈ ہیں، 4 گواہ، وہ موجود ہی نہیں ہے، اور پھر بھی وہ اگر الزام لگائے تو اس کو 80 کروڑوں کی سزا دی گئی ہے۔ مقصد یہ ہے اسلامک شریعت کا کہ اگر کسی نے دیکھ بھی لیا ہے کسی کو اس طرح کی حرکت میں کرتے ہوئے، لیکن گواہ اگر جو ضروری موجود نہیں ہے، تو اس کو چاہیے وہ خاموشی سے ہی ادھر بیٹھ جائے، اس برائی کو، اگر برائی ہے تو اس کو پھیلائے نہ معاشرے میں۔ ہاں اگر اس کے پاس یہ ہے، گواہ موجود ہے، تو وہ اسے چاہیے کہ وہ عدالت میں جائے اور ان کو سزا دلائے، کڑی سزا دلائے، لیکن عدالت میں اگر ایسی اس کے پاس بات نہیں ہے تو اس کو خاموش بیٹھ دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے محسن منیر، یہ ساری جورسپروڈنس جو آپ کے سامنے میں ڈسکس کر رہا تھا نا، کہ معاشرے میں ایولنس کو روکنے کے لیے کہ کھلے عام ایسی برائیاں یا ان کا تذکرہ نہ ہو۔
پھر وہی بات ہے کہ چاسٹیسی آف وومن کو رکھا گیا ہے. پھر یہی کہا ہے کہ جس طرح یہ جرائم ایسے نہیں جرم ہے جس طرح تھیفٹ ہے، ڈرنکنگ ہے، چیٹنگ ہے، بلکہ عورت کو، کیونکہ عورت ویسے ہی ویکر سیکس تھی اس معاشرے میں، تو بہت زیادہ تھی، تو اس کی بھی عورت کے پاس رہ بھی کیا جاتا ہے، صرف اس کی اپنی عزت اور شہرت ہی ہے، تو اس کو پھر ختم نہ ہو. اچھا، جو پیرا بی ہے جو آپ کے سامنے، اس میں ذکر کرتے ہوئے عدالت بیان کر رہی ہے کہ آلدو جو ورس میں المحسنات کا ذکر ہے، لیکن جورسٹ کے بقول اگر مردوں پر بھی اس طرح کا الزام لگایا جاتا ہے تب بھی قذف لاگو ہو سکتی ہے، اور اس طرح ضروری نہیں کہ مرد ہی الزام لگائے، تو عورتیں بھی الزام لگا سکتی ہیں، تو قذف مرد اور عورتیں دونوں پر لاگو ہو سکتی ہے، دونوں کے متعلق ہی لاگو ہو سکتا ہے. اب بیٹا یہ اسلامک جورسپروڈنس کی بڑی اچھی یہاں پہ اب آپ کے حوالے سے پیرا سی میں ڈسکشن ہوئی ہے. یہ جو میرے خیال میں آپ کو پتا ہوگا، سر نے بتایا ہوگا، آپ جن سے پڑھ رہے ہیں، کہ جو حدود کے متعلق جو رائٹس ہیں نا، رائٹس کے متعلق 3 قسم کی کیٹیگریز ہیں مسلم جورسٹ نے کیا ہے. ایک کیا ہے رائٹس آف اللہ، دوسرے کیا ہے رائٹس آف پیپل، اور تیسرے کیا ہے بوتھ رائٹس کمبائنڈ جہاں پہ ہو جاتے ہیں، اللہ کے بھی اور لوگوں کے بھی. اور جو تھرڈ رائٹ ہے اس کو اور پھر فردر کیٹیگری میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. اب جو اللہ کے رائٹس ہیں ان میں حد اور قصاص ہے، جبکہ باقیوں میں یعنی کہ رائٹس آف پیپل اور رائٹس آف پیپل اور اللہ، اس میں آپ کو تعزیری جرائم ملتے ہیں. یہ ایک پرنسپل ہے کہ جناب جہاں پہ اوفینس اگینسٹ رائٹ آف اللہ ہو تو اس کی پینلٹی کو ختم نہیں کیا جا سکتا، بے شک اس میں آفٹر ٹرائل کنوکشن صلح ہو یا پہلے صلح ہو، کوئی بھی اس کو ویو نہیں کیا جا سکتا. اس لیے حدود آرڈیننس میں آپ وہی دیکھ رہے ہیں نا، جیسا میں نے آپ کو چیپٹر کے متعلق بتایا تھا کہ جہاں پہ ریمیشن کا ہے چیپٹر، تو اس صورت میں سی آر پی سی کا وہ اپلائی نہیں ہوتا حدود آرڈیننس، حدود آرڈرز کے حوالے سے. لیکن یہاں پہ وہ یہ بات ہے کہ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ قذف کا اوفینس جو ہے یہ آیا صرف حدود رائٹس آف اللہ کے اگینسٹ ہے یا رائٹ آف پیپل میں ہے یا دونوں میں ہے. تو پھر مختلف جورسٹ کی انہوں نے اب جو مٹیریل ہے ان کے بک سے، ان کی تحقیق، ان کی تحریر سے عدالت نے پیش کیا. اس کے بعد ڈاکٹر وہبہ زحیلی جو ہیں ان کا پھر ذکر آیا. انہوں نے دونوں ڈکلیئر کیا ہے کہ جو قذف ہے یہ رائٹ آف انڈیویجول اور رائٹ آف اللہ دونوں کے اوپر ہی ہے. انہوں نے پھر یہاں پہ مثال دی ہے جس آپ کے 4 اسکول آف تھاٹ ہے نا، حنفی، مالکی، شافعی اینڈ ہمبلی. تو انہوں نے کہا شافائٹس اور ہمبلائٹس ان دونوں کے نزدیک جو مقذوف ہے، کمپلیننٹ ہے، جس پر الزام لگایا گیا تھا زنا کا اور جس نے پھر قذف کا کمپلینٹ دی ہے، تو وہ راضی نامہ کر سکتا، وہ کمپلینٹ بے شک عدالت کے سامنے بھی اگر لے گیا ہے تو وہ فارگیو کر سکتا ہے یا صلح کر سکتا ہے، بوتھ کنسیڈریشن لے کر بھی اور کنسیڈریشن کے بغیر بھی. اور قذف کی پنشمنٹ اسی کا اختیار ہے کیونکہ یہ رائٹ آف انڈیویجول میں شامل ہے. پھر ایک اور جورسٹ ہیں سید سابق، ان کا بھی ذکر کیا ہے کہ انہوں نے بھی 4 اسکول آف تھاٹ کے اوپینین کو ڈسکس کرنے کے بعد یہ کہا ہے کہ ریپینٹنس، جس اگلی سورہ نور کی آیت نمبر 5 آپ دیکھیں گے، اس میں ذکر ہے کہ جب تک کہ وہ شرمسار نہ ہو جائیں. تو توبہ اس بندے نے کر لی، لیکن توبہ کے بعد معافی سے تبھی ملے گی کہ جب کمپلیننٹ جو ہے، مقذوف جو ہے، وہ اس کو معاف کر لے. اسی طرح سے محمد ابو زہرا، ان کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے، ان کا بھی یہ اوپینین ہے کہ کیس آف قذف میں اوپینین رائٹ آف انڈیویجول از مور آبویس، زیادہ تر رجحان رائٹ آف انڈیویجول کی طرف ہی ہے. پھر اس طرح سے ایک اور جورسٹ ہے عبد القدیر عہدہ شہید، اس کے متعلق بھی ان کے بھی پیش کیے تھے، لیکن میرے خیال وہ اردو میں تھے تو وہ ادھر ابھی ان کے پاس نہیں ہے. تو ان تمام کو ڈسکس کر کے عدالت نے پیرا 13 میں یہ کو کنکلوڈ کیا ہے کہ تمام میجورٹی مسلم جورسٹ ہیں جن میں حنفی بھی کچھ شامل ہیں، ان کے بقول جو فینس آف قذف ہے یہ جرم ہے رائٹ آف انڈیویجول اور رائٹ آف اللہ کے خلاف، لیکن پری ڈومیننٹ جو ہے وہ رائٹ آف انڈیویجول ہے، اور انڈیویجول اگر چاہے تو اس کو پارڈن یا معافی دے سکتا ہے. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو یہ دیکھیں نا، عدالت پھر اس کی انٹرپریٹیشن کی
ساری کی کہ یہ کس قسم کا حق ہے اور اس میں کمپرومائز کی کیا نیچر ہے. تو اس کے اوپر پھر عدالت نے مسلم جورسٹ کے کچھ حوالے دیتے ہوئے فیصلہ کیا ہے کہ قذف کے اوفینس میں صلح ہو سکتی ہے. تو اس حوالے سے تھوڑی سی کچھ ہم نے دیکھ لی. جو آپ قذف کا اگر آپ کو کبھی کوئی ٹاپک پہ ایسے لکھنا پڑے, پیپر میں کوسچن آ گئے, تو آپ اس کی بتا سکتے ہیں. سورہ النور کا آپ کو پتہ لگ گیا, اور پھر کمپرومائز کے حوالے سے کچھ کوسچن اور کچھ باتوں کو پتہ لگ گیا. یہاں تک تو بیٹا گفتگو میری طرف سے تھی. اب آپ کی کوئی